ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 202 ختم ہو کر 203 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ واذکروا، اور تم یاد کرو، تم ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا۔ واذکروا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ فی ایام معدودات، فی میں ایام دن، معدودات گنتی کے، تم گنتی کے، معدودات عدد سے ہے، معدودات عدد سے ہے۔ عدد گنتی کو کہتے ہیں، اعداد اسی سے آتا ہے۔ عدد یہ 5 کا عدد ہے، یہ 10 کا عدد ہے، یہ 20 کا عدد ہے۔ یہ معدودات اسی عدد سے بنا ہے، گنتی۔ گنتی کے ایام میں تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ فمن، پس جس نے، تعجلا، جلدی کر لی، فمن تعجلا، پس جس نے جلدی کر لی، فی میں، یومین، 2 دن، فمن تعجلا فی یومین، پس جس نے 2 دن میں جلدی کر لی، فلا، تو نہیں ہے، اسما، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فمن تعجلا، پس جس نے جلدی کر لی، فی یومینی، 2 دنوں میں، فلا اسم، تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیہ، اس پر۔ ومن، اور جس نے، تأخرا، تھوڑا سا اور مؤخر کر لیا، تھوڑا سا اور لیٹ کر لیا، فلا، تو بھی نہیں ہے، اسما، کوئی گناہ، علیہ، اس پر۔ ومن تأخرا، اور جس نے تھوڑا سا مؤخر کر لیا، مزید کر لیا، زیادہ کر لیا، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن، یہ اس کے لیے ہے، اتقا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ لمن اتقا، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں ترجمہ۔ واذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، گنے چنے دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ فمن تعجلا، پس جس نے جلدی کی، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخرا، اور جس نے مزید تھوڑا سا لیٹ کر لیا، زیادہ کر لیا، مؤخر کر لیا، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقا، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرے۔ منا میں 3 دن گزارنا سنت ہے، اور ان دنوں کے اندر رمی کا کرنا واجب ہے۔ 3 دن تک وہاں ٹھہرنا سنت ہے۔
لیکن اگر کوئی شخص 3 دن نہ ٹھہرے بلکہ صرف 2 دن ٹھہر کے آ جائے، فمن تعجل فی یومین، جو شخص 2 دن جلدی کر لے تو کوئی حرج نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شخص 3 دن گزار لے اور 3 دن گزار کے وہ واپس آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے۔ جو حج کے ارکان جب تقریباً ادا ہو جاتے ہیں، عرفات سے اور قربانی سے فارغ ہو جاتے ہیں مسلمان، تو پھر اس کے بعد 3 دن منا میں گزارنا، جس کے بارے میں ہم کل بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ ان دنوں کے اندر عرب کے لوگ وہاں میلے لگا لیتے تھے، گیدرنگ ہوتی تھی، اپنے آبا و اجداد کے قصے، شاعر و شاعری، اس قسم کی ان کی محفلیں جمتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نہیں، تم یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، جیسے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ 3 دن کر لے تو بہت اچھا ہے، اور اگر کوئی شخص 2 دن ہی گزار کر جلدی واپس آ جائے تو بھی کوئی گناہ نہیں اس پر، اور 3 دن گزار لے تب بھی کوئی گناہ نہیں اس پر۔ اس میں بہرحال چوائس دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان گنتی کے دنوں میں، ان گنے چنے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، پس جو شخص 2 دن جلدی کر کے آ گیا، فلا اسم علیہ، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، اور جس نے کچھ مؤخر کیا، لیٹ کر لیا، یعنی 3 دن اس نے گزار لیے، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقا، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دن ہے وہاں پر خدا نخواستہ اس میں کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، وہ ان دنوں میں وہاں بیٹھ کر کوئی غلط قسم کی محفلیں اٹینڈ نہ کرے اور غلط قسم کی گیدرنگ نہ اپنائے۔ لمن اتقا، اس شخص کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچے، اور اگر وہاں غلط محفل اپناتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ گناہ ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انکم، کہ بے شک تم، الیہ، اسی اللہ کی طرف، تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو کہ انکم الیہ تحشرون، کہ تم اسی اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور جمع کیے جاؤ گے۔ الٹا ہاتھ، یہ الٹا ہاتھ کون سا ہے؟ بایاں بایاں، ہاں یہ، شاباش۔ جب جمعیہ ہے نا، کیسے کر کے دکھاؤ، ایسے، شاباش۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو کہ انکم، بے شک تم، الیہ، اسی اللہ کی طرف، تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ جتنی زندگی ہم گزاریں گے پھر قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ فرمانے دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن تم نے اللہ کے سامنے جمع ہو کر اپنی اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ ہم شترے بے مہار نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا نہیں کیا کہ جو مرضی کریں۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو فضول نہیں پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، انسان کو زندگی اس لیے ملی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے پیٹرن پہ چلے، اور پھر قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے کہ جو میں نے تمہیں زندگی کا پیٹرن دیا تھا اس پہ چلے ہو، میری نافرمانی سے بچنا تھا بچے ہو، اور میری فرما برداری کرنی تھی کی ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ پاک ہم سے حساب لیں گے۔ اور یہاں تک آ کرنا، یہاں تک پہنچ کر
اب وہ جو حج کی عبادات اور اس کے احکامات اور اس کا تذکرہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آگے اللہ پاک کچھ اور اخلاقی تعلیمات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور من الناس لوگوں میں سے، ومن الناس اور لوگوں میں سے، من وہ بھی ہے، ومن الناس اور لوگوں میں سے، من وہ بھی ہے، یعجبک بڑی بھلی لگتی ہیں آپ کو، بڑی اچھی لگتی ہیں آپ کو، بڑی خوش نما لگتی ہیں آپ کو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے، یعجبک بڑی بھلی لگتی ہیں، بڑی خوش نما لگتی ہیں آپ کو، قولہ اس کی باتیں، قولہ اس کی باتیں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے بارے میں، حیات زندگی، الدنیا دنیا، تو دنیا کی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں آپ کو بڑی خوشنما لگتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اور وہ گواہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کو، وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، علی پر، ما جو، فی میں، قلب دل، ہی اس کا، علی ما فی قلبہ اس پر جو اس کے دل میں ہے، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس پر جو اس کے دل میں ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، علی ما اس پر جو، فی قلبہ اس کے دل میں ہے، وَهُوَ اور وہ، الد الخصام، الد بدتمیز، اور الخصام انتہائی جھگڑالو شخص ہے۔ الد بالکل بگڑا ہوا، بے انتہا بدتمیز، اور الخصام بہت ہی جھگڑالو انسان ہے وہ۔ وَإِذَا اور جب، تولا وہ واپس پلٹتا ہے، اور جب وہ واپس پلٹتا ہے، سعا تو وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، سعا فی الارض وہ کوشش کرتا ہے زمین میں، بھاگا پھرتا ہے زمین میں، لیفسد تاکہ فساد برپا کرے، لیفسد تاکہ فساد برپا کرے، فیہا زمین میں، تاکہ وہ زمین میں فساد برپا کرے، وَيُهْلِكَ اور وہ ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے، الحرث کھیتی، والنسل اور نسل انسانی، وَيُهْلِكُ اور وہ ہلاک کرتا ہے، الحرث کھیتی، والنسل اور انسانی نسل۔ ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فصلیں اور نسلیں ہلاک کرتا ہے، وہ فصلیں اور نسلیں برباد کرتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی، لا يحب نہیں پسند فرماتے، الفساد کسی بھی قسم کے فساد اور خرابی کو۔ ویسے تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایک مخصوص شخص تھا، اس کا نام تھا اخنس بن شریق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو بڑی چکنی چپڑی باتیں اور بڑی ایسی دین کی باتیں اور اخلاص کی باتیں اور اخلاق کی باتیں، اور قسمیں کھا کھا کر، جو میں جو دل میں ہے نا، میں بس وہی کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم میرے دل میں یہی جذبات ہیں، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، آپ کی باتیں میرے دل کو لگتی ہیں، میں اس پر اللہ کی قسم کھاتا ہوں، جو میرے دل میں ہے میں وہی بات کہہ رہا ہوں۔ لیکن یہ شخص جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سے نکلا تو یہ جہاں جہاں گیا
اس نے مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لڑوا کے قتل و غارت گری پھیلانے کی کوشش کی اس نے۔ ویسے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی یہ آیات، لیکن اس زمانے میں جتنا منافقین کا طبقہ تھا وہ ایسا ہی تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے اور صحابہ کرام کے سامنے تو ان کی زبان ایسی میٹھی ہوتی تھی کہ ان سے زیادہ میٹھی زبان والا کون ہوگا۔ عبداللہ بن ابی جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، اس کا ایک کردار یہ تھا کہ جمعے والے دن لوگ آ کر بیٹھ جاتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو خطبہ ارشاد فرمائیں گے، تو آپ کے جب دیکھتا نا کہ حضور بس آنے ہی والے ہیں تو کھڑے ہو کر کہتا، لوگو سنو، یہ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، برحق نبی ہیں، اور ان کی بات ماننے میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ یہاں پر اس کا کردار یہ ہے۔ لیکن اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جو حرکتیں اس نے کی ہیں شاید ہی کسی نے کی ہوں، اور اسلام مدینہ منورہ سے اسلام کی جڑ کاٹنے کی جو کوششیں اس نے کی ہوں شاید ہی کسی نے کی ہوں۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے جو کردار اس کا تھا شاید ہی کسی کا ہو۔ یہ منافقین کا کردار اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، ان کا یہ کردار ہے۔ تمہارے سامنے بڑے میٹھے، اور جب تمہارے پیچھے ہیں تو ان سے بڑھ کر تمہاری پیٹھ میں خنجر گھونپنے والا کوئی نہیں ہے۔ بتانا یہ تھا کہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہو۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، وَإِذَا قیلا اور جب کہا جاتا ہے لہو ایسے شخص کو جس کا یہ کردار ہوتا ہے، ادھر کچھ ادھر کچھ، اور جب اسے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، خدا کا خوف کھا، جب اسے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اپنے اس کردار کے بارے میں اللہ سے ڈر، اپنی ان حرکتوں کے بارے میں اللہ سے ڈر، اخذتہ تو اس کو پکڑ لیتی ہے العزت انا بالاسم جھوٹی، تو وہ جھوٹی انا کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ جھوٹی انا کا شکار، مجھے کہہ رہے ہو میں ڈروں اللہ سے، اخذتہ العزت، یعنی جب اس کو سمجھایا جاتا ہے وہ تکبر میں آ جاتا ہے، وہ انا کا شکار ہو جاتا ہے۔ فحسبہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ اور بہت ہی برا ہے المہاد وہ ٹھکانہ، وَلَبِئْسَ المہاد اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بس